بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے بدتمیز لوگوں سے تمیز سیکھی ہے، باتونی لوگوں سے خاموشی سیکھی ہے اور بے ادب لوگوں سے ادب سیکھا ہے۔ صرف دو چیزیں ایسی ہیں جن کی وسعت کا کوئی اندازہ نہیں، ایک کائنات اور دوسری انسان کی حماقت۔ خلیل جبران نے کہا ہے، نئی بنیادیں وہی لوگ بھر سکتے ہیں جو اس راز سے واقف ہوں کہ پرانی بنیادیں کیوں بیٹھ گئیں۔ وہ جو اچھائی کرنے میں بہت ہی زیادہ مصروف رہتے ہیں، در حقیقت خود کو اچھا کرنے کے لیے بالکل بھی وقت نہیں نکال پاتے۔ ہماری جہالتوں میں سب سے بڑی جہالت یہ ہے کہ ہم اپنے علم کا ثبوت دوسروں کی جہالت میں ڈھونڈتے ہیں۔ ایک ترک کہاوت ہے کہ اگر کسی شخص سے تعلق کاٹ چکے ہو تو اس کے متعلق اپنی زبان بھی کاٹ دو۔ اتنا جھوٹ نہ بولو کہ تمہارے سچ سے اعتبار اٹھ جائے۔ کسی کی غلطیاں دل میں رکھنے کے بجائے درگزر کرو، کیونکہ تم بھی اپنے پروردگار سے یہی امید رکھتے ہو۔ سنی سنائی باتوں پر فوراً یقین نہ کیا کریں، جھوٹ ہمیشہ سچ سے زیادہ جلدی پھیلتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ دعا کے مقام پر دعا دینا اپنی جگہ، لیکن بد دعا کے مقام پر دعا دے جانا بڑی فقیری ہے۔ زندگی بہت تھوڑی سی ہے، کسی سے نفرت یا کسی کا برا سوچ کر شاید ہم اپنی انا کی تسکین تو کر لیں گے، مگر یقین جانیے ہمارے اندر کا انسان کبھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ مانگنا ہو تو ایسے شخص سے مانگو جو دے کر بھول جاتا ہے، احسان کرنا ہے تو ایسے شخص سے کرو جو اسے یاد رکھتا ہے اور دہراتا رہتا ہے۔ رشتوں کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہیں، کیونکہ بھول جانے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ ناراضگی اور گلے شکوے وہاں اچھے لگتے ہیں جہاں اپنائیت ہو، جہاں کسی کو مان رکھنا نہ آتا ہو، وہاں خاموشی سے مسکرا دینا ہی اچھا ہے۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دوستی کا بھرم صرف وہی رکھ سکتے ہیں جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، غرور میں مبتلا ہونا بھی جہالت کے لیے کافی ہے۔ انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہیں، تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کیا کرو۔ جب کوئی دنیاوی طور پر اونچے رتبے والا شخص آپ کو کہہ دے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں تو آپ تسلی میں آ جاتے ہیں، لیکن جب اللہ رب العالمین آپ سے کہہ رہا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں تو آپ اس کو معمولی کیوں سمجھتے ہیں؟ اپنے وہ ہوتے ہیں جن کو ہمارے درد کا احساس ہو، ورنہ خیریت تو راستے میں آنے جانے والے لوگ بھی پوچھ لیتے ہیں۔ خون کے رشتوں میں بھی ایسے لوگ دیکھے ہیں جو اپنوں سے جلن، حسد اور منافقت کرتے ہیں، جبکہ غیروں کی غلامی اور دلالی کرنے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح جب حالات سخت ہو جائیں تو جان لیجئے کہ آسانی آنے والی ہے۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ جہاں تعریف کرنی ہو وہاں بڑے بڑے بھی چپ ہو جاتے ہیں، اور برائی کرنے کے لیے گونگے بھی بول پڑتے ہیں۔ ایمان کے ساتھ ایک جھونپڑی میں رہنا کفر کے ساتھ ایک محل میں رہنے سے بہتر ہے۔ ہر خاندان میں ایک ایسا شخص ضرور ہوتا ہے جو سارے خاندان کو آپس میں لڑوا کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری دلی خواہش ہے کہ سب مل جل کر رہیں۔ دنیا کی تمام الجھنیں ختم ہو سکتی ہیں اگر جاہل خاموش رہیں اور عالم حق بولنے لگیں۔ انسان کی عقل صرف اتنی ہے
کہ اسے جانور کہا جائے تو ناراض اور شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے۔ جیتنے کا مزہ تب آتا ہے جب ساری دنیا تمہارے ہارنے کا انتظار کر رہی ہو اور تمہارا رب تمہیں کامیاب کر دے۔ نمک کی طرح کڑوی بات کہنے والا ہی سچا دوست ہوتا ہے، اور میٹھی باتیں کرنے والا ہمیشہ چاپلوس ہوتا ہے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ نمک میں کبھی کیڑا نہیں لگتا اور میٹھی چیزوں میں کیڑا لگ جاتا ہے۔ وہ بلندی کس کام کی جس پر انسان چڑھے اور انسانیت گر جائے۔ خاموشی ہر مصیبت کا علاج ہے، لیکن ظلم کے خلاف آواز اٹھانا بہترین عمل ہے۔ یہ سچ نہیں کہ لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو خواب نہیں دیکھتے، بلکہ سچ یہ ہے کہ جب وہ خواب دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں تو بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو نہ کسی سے امید رکھو اور نہ شکوہ کرو۔